کون ہیں وہ کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں پڑی ہوئی. غطاء موٹے پردے کو کہتے ہیں جس سے کچھ بھی نظر نہ آئے. ایک غشاوتن بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ باریک پردہ جس میں سے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. لیکن غطاء ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے. یہاں آنکھوں کے پردے کی بات ہو رہی، کانوں کے پردے کی نہیں، کیونکہ آنکھوں کے آگے جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان دیکھ نہیں سکتا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتے بھی نہ تھے، سننے کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے، سننے کا حوصلہ ہی نہ تھا ان میں، سننا چاہتے ہی نہیں تھے. وَكَانُوا، اور تھے وہ، لَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ وہ استطاعت رکھتے، نہ توفیق رکھتے، سمعا، سننے کی. کس کو؟ میرے ذکر کو. کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ اس سے نفرت کی وجہ سے. کوئی بات انسان کب نہیں سنتا؟ جب اس کو اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے. حق کی طرف سے وہ اندھے بہرے گنگے بنے ہوئے تھے. ویسے دیکھتے تھے، ویسے سنتے تھے، لیکن حق بات کو، اور خاص طور پر اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو، نہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے. اب دیکھیے کہ کسی کو کوئی بات سنانا کب مشکل ہوتا ہے. کسی کے بارے میں بھی آپ سوچئے، مثلاً کوئی بھی نان مسلم ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ اس کو اسلام کی بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں، آخرت کی بات بتائیں، آخرت کے انجام کے بارے میں بتائیں. آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کا بہت دل بھی چاہتا ہے کہ آپ بتائیں، کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سنے گا نہیں، وہ سننا نہیں چاہتا. اور اگر آپ اس سے پوچھیں بھی کہ تم سننا چاہو گے یا بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ نو کر دیتے. حالانکہ کسی بھی بات کو سننے میں کیا مشکل ہے؟ کیا گستا ہے ہمارا؟ کتنی طاقت لگتی ہے سننے میں؟ دیکھنے کے لیے تو پھر آنکھ کھولنی پڑتی، سننے کے لیے تو کانوں کو ہلانا بھی نہیں پڑتا، کھولنا بھی نہیں پڑتا. کچھ کرنے کے لیے تو آپ کو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے یہ چیز اٹھا دو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے لگا کے محنت کر کے اٹھانی پڑے گی. بولنے کے لیے بھی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے. سننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک رضامندی کہ آپ راضی ہو جائیں کہ ہاں میں سنتا ہوں، بولو کیا کہنا. یعنی سب سے آسان کام کیا ہے؟ سننا، جس کے لیے آپ ذرا بھی کچھ نہ ہلائیں. دیکھیے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ہلانا پڑتا ہے. بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں، زبان ہلانی پڑتی. دیکھنے کے لیے آنکھیں جھپکنی پڑتی، آنکھیں کھولنی پڑتی. سننے کے لیے تو آپ ٹس سے مس نہ ہو، صرف ایک جگہ بیٹھے رہیں ٹک کے، پھر بھی سن سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اتنا آسان کام بھی نہ کرے اور کرنا نہ چاہے تو پھر اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ انسان تیار تو ہو، عمل تو بعد کی بات ہے، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن سن تو لے. تو جب کوئی انسان سننے سے ہی انکار کر دیتا ہے تو پھر گویا آخری چانس بھی ختم ہو جاتا ہے ہدایت کی طرف آنے کا. تو پہلے درجے پہ دیکھنے کی بات کی گئی اور آخری درجے پر سننے کی بات کی گئی کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور سننا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی تھی. انسان عام طور پر وہی باتیں نہیں سننا چاہتا جو اس کو اچھی نہیں لگتی. استطاعت کا مطلب ہے کہ توفیق ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. استطاعت کا لفظ طاقت کے لیے آتا ہے نا، یعنی سننے کی بھی طاقت نہیں تھی. حالانکہ سننے کے لیے کتنی طاقت لگتی ہے؟ ہارڈلی کچھ طاقت لگتی ہے، کم سے کم لگتی ہے. یعنی تھوڑا سا ایک دھیان ہی کرنا پڑتا ہے نا، یا ارادہ کرنا پڑتا ہے. تو انسان وہ بات نہیں سننا چاہتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کو پسند نہ ہو، جس سے اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو. اس بات سے ہم سب
اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی دلچسپیوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ جیسے کسی انسان کے بولنے سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے. اور جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی بولنا انسان کی حقیقت کھول دیتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. اسی طرح آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں. کس بات سے؟ کہ آپ کو کیا سننا اچھا لگتا ہے، سننے میں آپ کا ذوق اور شوق کیا ہے، کیا پسند ہے، کیا چوائس ہے. غیبت اچھی لگتی ہے یا دوسروں کی برائیاں اچھی لگتی ہیں، یا میوزک اچھا لگتا ہے، یا کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا سماعت پہ بھاری ہے، کس چیز کو سننے کا شوق ہے. کیونکہ لوگ سننے کے شوق میں بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی ان کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ کسی کا ذوق کیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے ذوق کا پتہ دیتی ہیں نا. تو ہم سب اپنے ذوق کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو وہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے اور کتنا ہم اس میں مزہ لیتے ہیں، یا کوئی نصیحت ہمیں کرے تو وہ ہم کتنی لیتے ہیں، وہ ہم کس طرح لیتے ہیں، اس میں ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں. جب ہمیں ہماری کوئی خامی بتا رہا ہو تو اس وقت ہم کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خود آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ نیکی، اخلاق اور تقوی کے کس مقام پر. تو یہاں ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے گی یا یہ سزا کے مستحق کیوں قرار پائیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کا ذکر دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اب ایک ذکر ہوتا ہے نا جو بولا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے. تو لکھا ہوا ذکر اللہ کی یاد قرآن ہے. قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی، پڑھنے کا شوق ہے، مشرق و مغرب کے قصے، افسانے، کہانیاں، دنیا بھر کی تاریخ. اور اگر نہیں شوق تو ایک اللہ کی کتاب پڑھنے کا نہیں، اس کے بارے میں آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ. دوسرا پردہ آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھے اور صرف لفظ پڑھتا رہے، اس سے آگے نہ پتہ چلے کہ کیا ہے اس کتاب میں. یہ بھی تو ایک پردہ ہے. لینگویج بیریئر جو ہے، یعنی سمجھ کر نہ پڑھنا، جاننا ہی نہ کہ یہ سب کیا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ صرف ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نابینا ہوتے ہوئے بھی جانتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. کیونکہ آنکھ تو ایک ظاہری چیز ہے نا، اصل تو پھر اس کا تعلق دل سے ہے، دل کا شوق اور ذوق. جیسے بھی میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کا شوق کیا ہے، ذوق کیا ہے. تو شوق اور ذوق آنکھوں میں تو نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پر اصل میں تو دل میں ہوتا ہے. اور پھر دل کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. ایک ان سین بیریئر ہوتا ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچتی نہیں. اور اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے آیت 5 وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. اہل کتاب نے بھی یہ کہا تھا نا قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں.
تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ تو اصل خرابی دراصل دل کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ پڑھنا چاہتے نہ وہ سننا چاہتے۔ اگر کسی کی پڑھنے کی مجبوری ہے تو کم از کم سن کے تو وہ سمجھ سکتا ہے، تو جو نہ پڑھے اور نہ سنے اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر انہیں وہ دکھایا جائے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، کہ جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے۔